السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ کے مطابق ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کے افسران نے کرپشن اور ناتجربہ کاری کے ذریعے محکمہ صحت سندھ کا مثالی انتظامی ڈھانچہ تباہ، اور محکمہ صحت سندھ کے ارباب اختیار نے جنرل کیڈر کو غیر اعلانیہ طور پر ختم کر دیا۔ 8 عمودی پروگرام تحلیل ہونے کے باعث بہبود آبادی کا محکمہ صرف بورڈز تک محدود اور ٹی وی کا مرض بے قابو ہو گیا۔ ڈاکٹر فرحانہ میمن نے اسلام آباد سے MPH کیا، لیکن ان کے دیے ہوئے پرچوں میں ابہام بتایا جاتا ہے۔ حکومت سندھ کے لاکھوں ملازمین کے جائز مطالبات تسلیم کیے جانے کے بجائے انہیں ٹرک کی لال بتی کے پیچھے لگا دیا گیا۔ جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی میں نیا پینڈورا باکس کھل گیا۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا، وہ صحت کی سرکاری، نجی اور عالمی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں، اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ کے ساتھ برائے کرم پروگرام اچھا لگنے پر دل کھول کر لائک کرنے کے علاوہ اپنے کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی قیمتی رائے کے ذریعے ہماری رہنمائی بھی ضرور فرمائیں۔ ناظرین کرام، 18ویں آئینی ترمیم کے بعد سندھ کی وزارت صحت تاحال کوئی روڈ میپ نہیں دے سکی ہے، بلکہ جنرل کیڈر کے سینئر افسران کے ذریعے مریضوں کے علاج معالجے کا جو نظام موجود تھا اس کے بقیے بھی اکھیڑ دیے گئے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ موجودہ وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل پیجو نے انتظامی افسران کی تقرری کے لیے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے زیر انتظام افسران کے امتحانات بھی لیے تھے۔ ان امتحانات کے نتائج دیکھ کر موصوفہ وزیر صحت نے خود اپنے مذکورہ خیالی تصور کو عملی جامہ پہنانے کے بجائے خود ہی خاموشی سے اس منصوبے کو ترک کر دیا۔ ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کے رولز ریگولیشنز کا کسی کو آج تک کچھ پتہ نہیں۔ تھوک کے حساب سے ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کے افسران کی کتنی اسامیاں ہیں، اور اب تک ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کے جو افسران تعینات کیے گئے ہیں ان کی تعداد کیا ہے؟ جونیئرز کو سینئرز پر مسلط کر کے جہاں حکومت سندھ کے خزانے پر بھاری بوجھ ڈالا گیا ہے، وہاں اب تک یہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ MPH کی ڈگری کے حامل افسران نے مذکورہ اسٹڈی کے قانون اور ضابطے پر بھی عمل کیا ہے اور ان اداروں سے ڈگری حاصل کی ہے جو ادارے مذکورہ ڈگری کے لیے PMDC کا الحاق رکھتے ہیں یا نہیں۔ پھر MPH کی ڈگری آن لائن اور ہفتے میں 2 کلاسوں کے ذریعے بھی حاصل کی گئی ہے، اور مذکورہ اسکینڈل میں ڈاکٹر عذرا فضل پیجو کے سابق اسٹاف افسر فہیم چاچڑ اور محکمہ صحت سندھ سے اچانک غائب کیے جانے والے سابق ایڈیشنل سیکریٹری مولا بخش شیخ نے اس مبہم مہم کی افتتاحی فیس 20 لاکھ روپے مقرر کی تھی۔ ذرائع کے مطابق برسبیل تذکرہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ محکمہ صحت میں منی میکنگ کی شہرت کے حامل مولا بخش شیخ نے اپنا کمیشن 20% مقرر کر رکھا تھا یا کرا رکھا تھا۔ یہ جان کر بھی آپ کو حیرت ہوگی کہ محکمہ صحت میں مالی اختیارات کی اہم اسامیاں لیے دیے بغیر پر نہیں ہوتی ہیں۔ عموماً یہ جرمانہ ٹھیکیدار یا پھر مذکورہ افسر کرپشن کے ذریعے حاصل ہونے والے مال کی نئی سرمایہ کاری کے ذریعے مزید کرپشن کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرتا ہے۔ بمشکل 5 سے 10% افسروں کو میرٹ یا اشرافیہ کے پرمٹ کے ذریعے اہم اسامیوں پر تعینات کیا جاتا ہے، اور 2-3% کلیمی اسامیوں پر سیاسی بنیادوں پر
یا اقربا پروری کے ذریعے تقرریاں بھی عمل میں لائی جاتی ہیں۔ وزیر صحت و بہبود آبادی کے ضلعی صحت افسران کے جائزہ اجلاس میں آفیشیل ہینڈ آؤٹ میں خاندانی منصوبہ بندی اور ٹی بی کے تفصیلی جائزے کا تو ذکر کیا گیا ہے، لیکن کارکردگی کے حوالے سے کچھ نہیں بتایا گیا۔ جیسا کہ رواں سال میں ڈاکٹر رت کے ایم پال سول اسپتال کراچی جنا پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کی سالانہ کارکردگی رپورٹ کا اجرا شاید اس لیے نہیں کیا گیا کہ دونوں قومی اداروں کے سربراہان کی تقرریاں قانون کے برعکس اور جو کارکردگی ہے اسے ظاہر کرنا شاید وزارت صحت سندھ کے بس کی بات نہیں ہے۔ جی ہاں، ڈاکٹر فرہانہ میمن مشرف کے عہد حکومت میں نمودار ہونے کے بعد سے تاحال اپنی طلسماتی شخصیت کے باعث سدا بہار ہیں۔ سابق سیکریٹری صحت سندھ عاشق میمن کی بھی انہیں بہت شفقت حاصل رہی ہے اور سابق مشیر صحت فیصل ملک کی بھی انہیں کافی قربت حاصل رہی۔ سابق وزرائے صحت شبیر احمد قائم خانی، ڈاکٹر صغیر احمد اور سابق مشیر صحت نعمان سہگل تک رسائی نہ ملی تو وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس سے وہ پذیرائی لینے میں کامیاب رہی ہیں۔ بات آئی لینڈ میں کروڑوں روپے کی بنگلے کی مالکہ ہونے کے علاوہ تحلیل شدہ اسامی کی انتظامی سربراہی وہ حیدرآباد کے بجائے کراچی سے کس کے حکم پر کنٹرول کر رہی ہیں، اس کی وضاحت وزارت صحت اور محکمہ صحت کو اس لیے کرنا چاہیے کہ محکمہ صحت سندھ میں لاقانونیت کی انتہا کے باوجود محکمہ صحت کو جنگل کے قانون کے تحت تو نہیں چلایا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کی ڈائریکٹر ایچ آر پروفیسر ڈاکٹر راحت ناز نے چھٹیوں پر جانے سے قبل یونیورسٹی کے خلاف قانون وائس چانسلر پروفیسر امجد سراج میمن کی بدعنوانیوں اور لاقانونیت کا ایک ایسا کٹا مزید کھول دیا ہے جس سے نہ صرف پروفیسر امجد سراج میمن کی مدت ملازمت کی غیر قانونی توسیع خطرے سے دوچار ہو گئی ہے، بلکہ یونیورسٹی کے افسران میں کھلبلی اور تعلقات عامہ کے شعبے میں بے چینی اور غیر یقینی صورتحال دیکھی جا رہی ہے۔ یہ تمام تر صورتحال یونیورسٹی میں میرٹ کے بجائے بھرتیوں میں سیاسی شخصیات کے بچوں اور رشتہ داروں کی بھرتیوں نے ایسی صورتحال پیدا کر دی ہے کہ طلبہ و طالبات کی جانب سے اس حوالے سے جوڈیشل تحقیقات کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے، کیونکہ ایم ڈی کیٹ کے امتحانات میں پروفیسر امجد سراج میمن اپنے سیاسی اثر و رسوخ کے تحت جس جٹائی کے ساتھ انہوں نے تحقیقاتی کمیٹی سے عدم تعاون کر کے قانون سے جو کھلواڑ کیا تھا، یہ سب کچھ سرکاری ریکارڈ پر موجود ہے۔ مزید رپورٹ انشاءاللہ کل کی خصوصی رپورٹ میں اب آپ ہمارے بیورو چیف سندھ غلام محمد میمن کی حکومت سندھ کے سرکاری ملازمین کے حوالے سے جاری مذاکراتی ٹیم کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔ سب کھاں پہریاں تواں اساں جی اسکرین تے نوٹیفिकेशन جو عکس ॾिसो، जंहिं जे मुताबिक़ चीफ सेक्रेटरी जे नोटिफाई कयल कमेटी ऐं सिंध एम्प्लायंस अलायंस जे विच में हिकु भेरो ॿीहर 28/10/2025 ते गॾिजाणी कोठाई वई आहे, जंहिं में अहम मसइला इशूज़ पेंशन रिफॉर्म, ग्रुप इंश्योरेंस, DRA अलाउंस, बेनिवलेंट फंड ज़ेर गौर ईंदा। आहे ॾींहुं हिकु नओं लॉलीपॉप ॾेई मीटिंग ते मीटिंग कोठाई वञे पई। ग्रुप इंश्योरेंस ऐं बेनिवलेंट फंड सरकारी मुलाज़िमनि जे पघार मां बाक़ाइदा कसोटी कई वञे थी। हीअ का ख़ैरात न आहे, हीअ मुलाज़िमनि जो क़ानूनी ऐं आइनी हक़ आहे। गवर्नमेंट जा मुलाज़िम सरकार सबूरी जे रीढ़ जी हॾीअ जो अहम किरदारु अदा कनि था ऐं हिननि जो जाइज़ हक़ मारणु इंसाफ़ ऐं कानून सां हिकु क़िस्म जो खिलवाड़ आहे जेको हाणे बंदि थियणु खपे ऐं हिननि खे हिननि जो जेको जाइज़ हक़ आहे उहो हिननि खे मिलणु खपे, ताकी इन क़िस्म जो को ॿियो इशू आईंदा गवर्नमेंट जे लाइ पैदा न थिए ऐं उन्हनि जे लाइ को मुश्किलात में इज़ाफ़ो न थिए।
غلام محمد میمن کی رپورٹ کے بعد ڈائی یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی وائس چانسلر پروفیسر جہاں آرا نے کہا ہے کہ کم عمر پاکستانی خواتین میں بریسٹ کینسر رپورٹ ہونا تشویشناک ہے۔ 25 سال سے کم عمر خواتین میں بریسٹ کینسر کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ خواتین باقاعدگی سے اپنا معائنہ کرائیں۔ وہ بریسٹ کینسر کی تشخیص میموگرافی کے حوالے سے خطاب کر رہی تھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔